وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 167 سورہ بقرہ۔ وقال الذین اتبعوا، اور بول اٹھیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو انا لنا، کہ کاش ہمیں مل جائے، کرۃن، ایک اور موقع، فنتبرأ، تو ہم بھی ویسے ہی بیزار ہوں گے، منہم، ان سے، کما تبرؤ، جیسے وہ بیزار ہوئے، منا، ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرت دلانے کو، علیہم، انہیں، وما ہم، اور وہ نہیں، بخارجین، نکلنے والے، من النار، دوزخ سے۔ لو ان لنا کرۃ، کہ کاش ہمیں مل جائے ایک اور موقع۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے، تو وہ سب سے پہلے وہاں اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کر لیں اور ایمان لا کر نیک اعمال کر لیں۔ کافروں کی موت کے وقت بھی یہی تمنا ہوتی ہے جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے، پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جس سے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس وقت تک جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 58 میں ہے کہ کافر کہے گا، اے کاش کہ مجھے ایک مرتبہ واپس مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اس قسم کی بہت سی آیات سورہ زمر اور سورہ مومن میں ملتی ہیں۔ دیکھیں، اصل حسرت تو ایمان اور اعمال کی کافروں کو ہی ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے حسرت ضرور کریں گے۔ حدیث مبارک ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس و ندامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا، اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اور اگر گنہگار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا۔ حسرت کی اور بھی بہت سی صورتیں ہوں گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری نیکیاں، جن پر ہم نے کوئی ظلم کیا ہوگا، جنہیں کوئی تکلیف دی ہوگی، اور وہ آ کر ہماری شکایت لگائیں گے تو ہماری نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ ان پر بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو نادم ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے طالب علم کو موقع ملے پڑھنے کا، لیکن علم حاصل نہ کرے وہ، اور فالتو ادھر ادھر گھوم کے ٹائم گزارے جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو ایسے طالب علموں کو بھی ندامت ہوگی۔ ہم کہیں پر جمع ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، لیکن ذکر کیے بغیر ہی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، غیبت چغلی کر کے، تو ان پر بھی ہمیں حسرت ہوگی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال دکھائے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے۔ پھر جنت کی وہ عالیشان منزلیں مومنوں کو دی جائیں گی۔
دیکھیں ہم میں سے اکثر آپ میں سے بھی کہیں سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آج تک کس نے آ کے کہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کبھی اپنی زندگی میں کھولا نہیں ہوتا، کھولے سے مراد اسے سمجھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ قرآن پاک پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، کچھ چھپی ہوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ایک دم سے کیا ہوگا، تو آپ یہ قرآن کھولیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک دم سے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بیانہ نہیں رکھا، کچھ بھی ہم سے نہیں چھپایا، سب کچھ ظاہر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، لیکن ان پر جو یہ قرآن پڑھ کر سمجھیں۔ تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے نسلوں کے لیے دعا کرنی کبھی نہ بھولا کریں۔